بھارت کی جانب سے دنیا بھر میں رسوائی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین نے آپریشن سندور کو بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ بھارت نے یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کے خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بھارتی حملوں سے کئی مساجد کو نقصان پہنچا، درجنوں پاکستانی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات خطے میں بڑی فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بھارتی کارروائی کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کو بھی بھرپور دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو سینتاس معاہدے میں بگاڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ ماہرین کا بھارت کی طرف سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبنس رکھنے کا اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دیا۔ انڈس کمیشن کا سالانہ اجلاس 2022 کے بعد سے نہیں ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان کے کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین کی رپورٹ، پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ In April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan. بھارتی غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب۔ کہا معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاکستان نے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ بھارتی آبی جارحیت کا نوٹس لے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ اور احتجاجی مظاہروں کے باعث اہم سڑکیں بند۔ مظاہرین کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاعات۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عثمان ہادی نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کی داعش خراسان کے خلاف بڑی کامیابی۔ انٹیلیجنس کارروائی میں داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر ایریا سے حراست میں لیا گیا۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کیں۔ تنظیم کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کی 16 مئی کو گرفتاری بھی شامل۔ اقوام متحدہ کی اینالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشن مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں تفصیل سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو عالمی سطح پر کمزور کیا گیا۔ جعلی ڈگری پر جسٹس طارق محمود جہانگیری نااہل قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ ڈگری تنازعہ کیس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سنایا تھا۔ کہا تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے، بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ جسٹس طارق جہانگیری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ تمام متفرق درخواستیں نمٹائی جاتی ہیں۔ وزارت قانون کو ہدایت دی جاتی ہے جسٹس طارق جہانگیری کو بطور جج ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ دوران سماعت کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار نے ڈگری سے متعلق ریکارڈ پیش کیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ عدالت کے پاس ان کی 3 درخواستیں ہیں، پہلے انہیں سن لے۔ رجسٹرار کراچی یونیورسٹی نے کہا کہ حتمی طور پر طارق جہانگیری کی ڈگری کینسل کر دی۔ پرنسپل اسلامیہ لاء کالج نے کہا کہ طارق جہانگیری نقل کرتے پکڑے گئے۔
انفیئر مینس کمیٹی نے نقل اور ایگزامنز کی دھمکیاں دینے پر 3 سال کی پابندی لگائی۔ طارق محمود جہانگیری نے پابندی کے خلاف ڈگری حاصل کرنے کے لیے جعلی انرولمنٹ فارم استعمال کیا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، جو کچھ دیر بعد سنایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقبال فلائی اوور اور ٹی چوک منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، سگنل فری کوریڈور سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل قابل ستائش ہے۔ شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، ٹی چوک میں ٹریفک جیم کا مسئلہ معمول تھا۔ ایکسپریس وے کے ساتھ سروس روڈ کا بھی منصوبہ شروع کریں گے۔ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ سلک روٹ نے جنوبی اور وسطی ایشیا کو جوڑ رکھا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تاجکستان کی ثقافتی تقریب سے خطاب۔ کہا، تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ علم و ادب، زبان اور روایات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ فارسی زبان مشترکہ تہذیبی ورثے کی علامت ہے۔ صدیوں تک بر صغیر میں علم و ادب کی زبان رہی۔ تاجکستان فارسی تہذیب کا محافظ ہے۔ صدر مملکت نے تاجکستان کے ہفتہ و ثقافت کا افتتاح کر دیا۔ تاجک وزیر ثقافت کے ہمراہ ثقافتی سٹالز کا دورہ۔ صدر مملکت سے بحرین کے سفیر محمد ابراہیم محمد عبدالقادر کی ملاقات۔ صدر مملکت کی بحرین کو UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت پر مبارکباد۔ 27ویں ترمیم جبری طور پر منظور کروائی گئی۔ مولانا فضل الرحمان برہم۔ کہا، جعلی اقلیت ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کی ہے؟ اصل فیصلے کون کر رہا ہے؟ تحریک انصاف کے بانی کیوں گرفتار ہیں؟ جعلی مینڈیٹ کی حکومت میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ 22 دسمبر کو کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ افغان طالبان رجیم ایک بار پھر عالمی فورم پر رسوا۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ میں افغان طالبان کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے دعوے میں صداقت نہیں۔ فتنہ الخارج کو افغان طالبان سے لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی۔ علاقائی استحکام کے لیے سب سے شدید خطرہ TTP ہے۔ طالبان کے اندر TTP کے لیے ہمدردی اور وفاداری موجود ہے۔ 6 سینئر ارکان TTP کو ایک بت سمجھنے لگے۔ معاملہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے۔ TTP نے افغان سرزمین سے پاکستان میں متعدد ہائی پروفائل حملے کیے، جس کے باعث کابل اور اسلام آباد کے تعلقات کے لیے بڑا چیلنج بن چکا۔ حملوں کے نتیجے میں سرحد پار متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ ہمسایہ ممالک افغانستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ مسلم ڈاکٹر خاتون کا زبردستی نقاب اتارنے کا واقعہ ہندوستانی معاشرے کا ایک اور بھیانک روپ سامنے آ گیا۔ دنیا بھر سے ذلت اور رسوائی سمیٹنے پر رتی بھر شرمساری نہیں۔ بھارتی وزیر گری راج سنگھ کی بھی گری حرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کا کھل کر دفاع، اقدام کو درست قرار دے دیا۔ خاتون کا نقاب کھینچنے پر وزیر اعلیٰ بہار کے خلاف احتجاج۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھارت کے مسلم دشمنیوں اور تنگ نظری کے خلاف مظاہرے۔ احتجاجی جلوسوں اور مظاہروں میں شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ بہار نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مقررین نے کہا کہ مسلمان خواتین کے پردے سے متعلق شرمناک فعل کی مذمت کرتے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی۔ بھارت نے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کا خواہش مند۔ بھارتی حکومت کا مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بننے لگا۔ گلگت بلتستان میں عام انتخابات کو بریک لگ گئی۔ چیف الیکشن کمشنر GB نے الیکشن ملتوی کر دیے۔ راجہ شہباز خان نے کہا کہ انتخابات سیاسی جماعتوں کی اکثریتی رائے سے ملتوی کیے۔ الیکشن کمیشن نے 24 جنوری 2026 کو الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ زمینوں پر قبضے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 ٹوک اعلان۔ مراد علی شاہ سے آباد کے وفد کی ملاقات۔ زمینوں پر پرانے قبضے ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔
آباد کے وفد نے بھتے کی پرچیاں اور بھیجنے والوں کے نمبر دیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے بھتے کی پرچی دی تو آپ کو درخواست دینا چاہیے تھی۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا 50 بھتہ خور گرفتار کر کے جیل بھیجے جا چکے۔ عہدیدار بولے وزیر اعلیٰ سندھ نے قبضہ گیروں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ حکومتی ایکشن کے بعد کوئی نیا قبضہ ان کی زمینوں پر نہیں ہوا۔ حکومت سندھ کا اسکولوں کی سولرائزیشن کا بڑا فیصلہ۔ سندھ بھر کے سرکاری اسکولوں میں سولر سسٹم لگانے کی تیاری۔ ڈی ای اوز اور ایگزیکٹو انجینئرز کو فوری سروے کر کے 3 دن میں تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن سمیت تمام اضلاع کا ڈیٹا ترجیحی بنیادوں پر محکمہ توانائی کو بھجوانے کا بھی حکم دے دیا۔ بادلوں کی خشک سردی ختم کرنے کے لیے پلاننگ۔ ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری گلیات، پوٹوہار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کے امکانات۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب اور فیصل آباد میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہوگی۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ۔ عالمی فہرست میں سر فہرست AQI 579 ریکارڈ۔ کراچی میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12واں نمبر۔ اسموگ سے متاثر شہریوں میں بخار، خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن جیسے امراض درپیش۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے گھروں سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات۔ امریکہ نے عالمی عدالت کے ججوں پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو کہتے ہیں ججز نے اسرائیل کی رضامندی کے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ICC کی کوششوں میں براہ راست مداخلت کی۔ ICC اسرائیل کو نشانہ بنانے والی سیاسی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ چین وینزویلا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ وزیر خارجہ وانگ یی کا وینزویلا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا بین الاقوامی معاملات میں یک طرفہ دباؤ اور غنڈہ گردی کی مخالفت کرتے ہیں۔ چین وینزویلا سمیت تمام ممالک کی خود مختاری اور تحفظ کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ جرمن حکومت کا پاکستان میں موجود 535 افغان شہریوں کو جرمنی منتقل کرنے کا فیصلہ۔ جرمن حکومت نے افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان شہریوں کے جرمنی میں پناہ کے لیے اسکیم متعارف کروائی تھی۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے اس بارے میں پاکستانی حکام سے رابطے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں جن پر نئے سال میں کام کرنا پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے $900 ارب کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ قانون کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز کی فراہمی اور آئندہ سال کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا تعین کیا گیا۔